بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ایک تو الوداع علی امین گنڈا پور اور دوسرا ان کو کس وجہ سے ہٹایا گیا یہ بھی سامنے آگئی بات تیسرا سہیل افریدی عمر میں کم ترین وزیر اعلیٰ بننے کے لیے اور جو اب اس ٹائم بڑے عہدوں پر لوگوں کو اٹھانے کا جو فیصلہ ہے وہ اب نظر آ رہا ہے یہ اب مہینہ جو ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں بڑی 2 مہینے جو ہیں وہ بڑی تبدیلیوں کے مہینے شروع ہو چکے ہیں سب سے پہلے علی امین گنڈا پور الوداع علی امین گنڈا پور نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا سہیل افریدی نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے عمران خان نے ڈیلا جیل میں سماعت کے دوران پارٹی رہنماؤں کو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو عہدے سے اٹھانے کا حکم دیا عمران خان نے علی امین گنڈا پور کی جگہ سہیل افریدی کو وزارت اعلیٰ کے عہدے کے لیے نامزد کیا جس کی تصدیق پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے بھی کی پارٹی سیکرٹری کی تصدیق کے بعد علی امین گنڈا پور نے اپنے بیان میں کہا وزیر اعلیٰ کا عہدہ عمران خان کی امانت تھی اور ان کے حکم کے مطابق استعفیٰ دے کر امانت واپس کر رہا ہوں اور یہ علی امین گنڈا پور کا بہرحال بہت بڑا فیصلہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیڈر کی یہ بات تو مانی کیونکہ اس سے پہلے وہ اپنے لیڈر کی باتیں نہیں مان رہے تھے شاید دباؤ زیادہ تھا کچھ بھی تھا لیکن اب انہوں نے یہ معاملہ جو ہے وہ بہترین کیا ہے جو ان کو اٹھانے کی وجہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اوکزئی میں فوجی جوانوں کی شہادت پر عمران خان نے گنڈا پور کو اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے سیکرٹری جنرل تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عمران خان نے کے پی کے میں فوج پر آج بڑے حملے پر دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ علی امین گنڈا پور اس صورتحال کا ذمہ دار ہے انہیں وزیر اعلیٰ کے عہدے پر مزید نہیں رہنا چاہیے آج جب عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تو سلمان اکرم راجہ مسلسل مخالفت کرتے رہے اور بار بار عمران خان سے گزارش کرتے رہے کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے مگر عمران خان نے بار بار دو ٹوک الفاظ میں کہا نہیں علی امین کو ہر صورت منصب سے اٹھایا جائے عمران خان کا کہنا یہ رد عمل تھا اتنا شدید اور اتنا سخت رد عمل تھا اور عمران خان نے یاد رکھیں کہ ایک بار پھر ثابت کیا ہے وہ تحریک انصاف کے حقیقی سرپرست اعلیٰ ہیں اور پارٹی میں ان کے مقابل کوئی نہیں ہے ڈیلا جیل کی دیواروں کے پیچھے بیٹھ کر بھی انہوں نے خیبر پختونخوا کی حکومت تبدیل کر دی اور اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان آج بھی غیر معمولی قوت اور اختیار کے حامل ہیں اور دیکھیں کہ جو کوشش کی جا رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی نورا کشتی کروا کر کے توجہ اٹھائی جائے اور عمران خان ادھر سے علی امین گنڈا پور جو ہومیوپیتھک طریقے سے چل رہے تھے یہ سب کچھ عمران خان نے زبردست کر دیا اس کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ عمران خان کیسے ایک چال چلتے ہیں اور باقی ساری چالیں ٹھس ہو جاتی ہیں اور اس میں علی امین گنڈا پور صاحب کا اپنا بہت زیادہ قصور ہے اس میں لوگ بہت زیادہ ناراض باقاعدہ لوگوں نے ڈیلا جیل کے باہر جشن منایا تو یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ پی ٹی آئی کی صاحب کو بھی نقصان پہنچ رہا تھا اور خاص کر کے پی کے میں اور دوسرا سہیل افریدی کو کم ترین وزیر اعلیٰ کا اعزاز بھی حاصل ہوگا خیبر پختونخوا کے نامزد وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو صوبے کے سب سے کم ترین وزیر اعلیٰ کا اعزاز بھی حاصل ہوگا ساتھ ہی وہ قبائلی علاقہ جات سے بننے والے پہلے وزیر اعلیٰ بھی ہوں گے تو یہ ہے عمران خان کے فیصلے دیکھیں عمران خان یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کہاں سے ہے کہاں سے نہیں ہے وہ دیکھتے ہیں بندے میں ایبلٹی کتنی ہے وہ کتنا مخلص ہے تو یہی ایک چیز ہے کہ یہاں پر مخلصی اور جسے کہہ سکتے ہیں اپنے نظریے پر ڈٹ کر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہیں اور ان لوگوں کو آگے لانا چاہیے دیکھیں یاد رکھیں اس سے پہلے علی امین گنڈا پور نے بھی دکھائی اپنا مخلصی لیکن جب اقتدار پاس آیا تو علی امین گنڈا پور دباؤ کا شکار ہو گئے یہی بدقسمتی ہے لیکن ان کے جو سوشل میڈیا کی ٹیم تھی وہ لوگوں پر گالم گلوچ بریگیڈ لے کر چڑھ دوڑتے تھے اب انہیں بتائیں کہ اب کیا ہوا ہے باہر تو آپ خبریں یہ چلاتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا بھائی سب کچھ ہوگا یہ کرسی آنی جانی چیز ہے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے سدا رہنا ہے باقی سب نے جانا ہے آپ جو ظلم کریں یا کسی کے ساتھ دھوکہ کریں یا کچھ بھی کریں وہ یاد رکھیں کہ دھوکہ پلٹ کر آتا ہے تو آخر کار عمران خان نے بھرپور طریقے سے اس کا فیصلہ کر دیا میں باقی ان کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس پر مزید بات نہیں کرتا اور دوسرا
मैंने कहा था कि आज़ाद कश्मीर में चूंकि अब सिखों का अब शुरू हो गया है कि बड़े ओहदों से, और आपको मजीद आइंदा आने वाले दिनों में बड़े ओहदों से लोग हटते हुए नजर आएंगे। आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक को भी ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत आला सतह इजलास में ये फैसला किया गया है कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी मिलकर आइंदा का लायामल तय करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में इस हवाले से मुकम्मल मुशावरत कर ली गई। तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में कहा था कि ये नूरा कुश्ती है, और ये नूरा कुश्ती आपने देख ली, आपके सामने है कि नूरा कुश्ती जो है वो क्या होती है और किस तरह की नूरा कुश्ती की गई है। ये अब सामने आ गया है। ये जो मर्जी करते रहें, जितनी मर्जी छलांगे लगाएं, याद रखें कि इनके मफादात एक हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि एक अफसोसनाक वाकया पाक फौज का औरकजई में ऑपरेशन भारत की हिमायत याफ्ता 19 दहशतगर्द हलाक, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल व मेजर समेत 11 जवान भी शहीद हुए हैं। ये इंतहाई दुख की बात है। यही वजह बनी है इस पर अली मीन गंडापुर को उठाया गया है कि सूबे के हालात क्यों इस तरह खराब हो गए, जबकि ऑपरेशन के मामले में भी इमरान खान का मौक़िफ़ वाज़ेह था। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन आपको आइंदा आने वाले दिनों में अब गर्म से गर्म सियासी माहौल में भी गर्म से गर्म खबरें मिलेंगी, क्योंकि ये अब नवंबर तक का जो है ना, 30 नवंबर तक का मामला इंतहाई गर्म जाएगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।